हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज की जो वीडियो लेकर के आई हूँ फारूक खान रिजवी जी का ये वीडियो है और उनकी वीडियोस तो बहुत ही अच्छी होती है, सबको पसंद भी आती है उनकी वीडियोस। और वीडियो का टाइटल है हज़रत अबू बकर सिद्दीकी आखिरी वसीयत। और ये बाय फारूक खान रिजवी जी का ये बयान है और ये बयान लिया है मैंने फारूक खान रिजवी जी के चैनल से। तो गाइज़, वसीयत में ऐसा क्या है और इस वसीयत के बारे में ही क्या बताएंगे, वीडियो सुन के पता चलेगा। तो गाइस, आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को सुनते हैं। कुछ तो जानकारी मिलेगी हमें इस वीडियो में। आइए चलिए सुनते हैं। आखिरी वक्त जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आता है, अपनी शहज़ादी अपनी बेटी आयशा सिद्दीक़ा को बुलाया। बुलाने के बाद 3 वसीयतें की है। 2 वसीयत की हज़रत आयशा से, 2 वसीयत साहबा से की, 3 वसीयतें हज़रत आयशा से। माफ़ कीजिए, पहली वसीयत क्या थी और इसके रावी कौन है? इमाम हसन है। सब अहले बैत के रावी है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक की आयादत के लिए पहुंचा, बस आखिरी लम्हाते देखा कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा है, नानी जान बैठी हुई, और अबू बकर वसीयत कर रहे थे। वसीयत क्या थी? दिल हिल जाता है वसीयत सुन के। कहते हैं कि बेटी ऐ आयशा, एक ऊँटनी है जो बैतुल माल से मैंने ली थी, जिसका दूध पीता था मैं। एक ऊँटनी है जिसका मैं दूध पीता था, बैतुल माल की ऊँटनी है। एक सालन पकाने का बर्तन है जिसमें मैं सालन पकाता था, उसी में हम खाते थे। एक चादर है जो बैतुल माल से मैंने ली थी सर्दी के लिए, सर्दी से बचने के लिए, गरम शाल थी, गरम चादर थी। दूसरा एक प्याला है जिसमें हम दूध और पानी पीते थे, ये बैतुल माल की है। जब तक मैं खलीफा हूँ इसका इस्तेमाल मेरे लिए मुबाह था। मेरे इंतकाल के बाद मैं जब चला जाऊँ तो ये सारी चीज़ें बैतुल माल में लौटा देना। जो एक प्याला बैतुल माल का रखना गवारा ना करे वो फदक हड़प करेगा। कुछ भी बोलते हो यार। इमाम हसन फरमाते हैं कि जब ये चीज़ें हज़रत उमर के पास पहुँचाई गई, हज़रत उमर रोने लगे। कहा खुदा की कसम, मैं अबू बकर आपने अपने बाद वालों के लिए मुश्किल कर दी है। क्या बाद वाले आपकी सीरत पर कैसे अमल करेंगे? ये पहली एक वसीयत थी। इसको इमाम इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा में नकल किया है इमाम हसन की रिवायत को। इमाम तबरानी अल माजुमुल कबीर में लाए हदीस नंबर 38। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लाए हैं लिसानुल मीज़ान में। इमाम हैसमी मजमऊ ज़वाइद में लाए हैं। और उसके बाद दूसरी वसीयत ये की हज़रत आयशा से, कहा कि मेरी बेटी, मुझे जो कफन दिया जाए, मेरी 2 पुरानी चादरें हैं, उसको धोकर उसी को मेरे कफन में इस्तेमाल किया जाए। हज़रत आयशा कहती है, अब्बाजान आपके मुसलमानों पे बड़े एहसान हैं, तो इतना भी तो नहीं है कि हम आपके लिए नए कफन का इंतज़ाम ना कर सके। कहते बेटी, मैयत को नए कपड़े की इतनी ज़रूरत नहीं जितने जिंदों को ज़रूरत है, मेरे लिए वो 2 चादरें ही काफ़ी है। तीसरी वसीयत की कहा कि बेटा ये देखो, जो कुछ मेरे पास कुछ माल है, जो घर है, घर बचा हुआ है, कुछ थोड़ी चीज़ें हैं, ये सब, ये अब्दुर्रहमान का हिस्सा है, ये मोहम्मद का हिस्सा है जो आपके साहबजादे थे, ये तुम्हारा हिस्सा, और एक तुम्हारी बेटी है ये उसका हिस्सा है, ये अस्मा का हिस्सा, और एक तीसरी जो है तुम्हारी बहन है ये उसका है। तो हज़रत आयशा कहती है, अब्बाजान हम तो 2 ही बहनें हैं, ये तीसरी बहन कहा तुम्हारी वालदा हामला, जो शिकम में जो बच्चा है वो लड़की है, वो पैदा होंगी, ये उसका हिस्सा है। ये इल्म गैब की भी दलील थी कि ये भी मालूम है कि पेट में क्या है। ऐसा बीवी हामला थी उस वक्त। और तीसरी जो आखिरी वसीयत थी 34 के लिए, कहा अली को बुलाओ। कहाँ है अली? हज़रत अली को इत्तला दी गई। मौला कायनात आते, आप कहते हैं, अली मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, तो मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करना, मगर अली सुनो, मुझे गुस्ल आप ही देना, खुशबू में वही इत्र इस्तेमाल करना जो रसूलुल्लाह के लिए किया था आपने। उसी कुएं के पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए जिस कुएं के पानी से रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया है। मैं चाहता हूँ वही हाथ मेरे गुस्लों में हो जो रसूलुल्लाह को जिन हाथों ने गुस्ल दिया है। और जब मेरा कफन वगैरह सब तैयार हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए, नमाज जनाजा पढ़ चुको, और रसूलुल्लाह के रोज़े के बाहर ले जाना और पहले सरकार से इजाज़त ले लेना। अकीदा देखो, सरकार हयात है, रसूल से इजाज़त ले लेना, आका इजाज़त दे तो सरकार के पहलू में दफन करना, इजाज़त ना दे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मौला कायनात कहते हैं कि हमने वसीयत पे यूं ही अमल किया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा हुई, जनाजा तैयार हुआ। हज़रत अली के अल्फाज है कि हम जनाजा हुजूर के रोज़े पे लाए, सरकार के रोज़े का दरवाज़ा बंद था। फ़कुल तो या रसूल अल्लाह,
کہتے حضرت علی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اللہ کے نبی ابو بکر ہیں، ابو بکر آئے ہیں، مستاذن فرأیت الباب قد تفصحا، یہ اجازت چاہتے ہیں، علی کہتے خدا کی قسم ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھلا، وسمعت قائلا یقول، اور ہم نے قبر سے یہ آواز سنی ادخل الحبیبی الی حبیبہ، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى حَبِيبِ مشتاق، اس لیے کہ حبیب بھی اپنے حبیب سے ملنے کا بہت مشتاق۔ دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا گیا، اور شاعر نے کہا تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ کتنوں نے روایت لکھی، حوالے ذرا سن لیجئے، ابن عساکر نے لکھا ہے اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر، جلد 30 صفحہ 436، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لایا، تفسیر الکبیر جلد 21 صفحہ 28 سورہ کہف آیت نمبر 9 کے تحت اس روایت کو لکھتے ہیں۔ اور حضرت، یہ نام تو مجھے بڑا پسند ہے یار، سبھی پسندیدہ ہے، سب میرے امام سروں کے تاج ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ لینے میں ہی تھوڑے سے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں، شہزاد رسول سمنا کا شہزادہ لکھ رہا ہے، ان کی لطائف اشرفی صفحہ نمبر 556۔ امام اسقلانی اس کو لسان المیزان میں لاتے ہیں، جلد 5 صفحہ 62۔ امام عبد الرحمن جامی اپنی کتاب نفاست الانس میں لاتے ہیں صفحہ 169۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 492۔ امام برہان الدین حلبی لا رہے ہیں اس کو سیرۃ الحلبیہ میں جلد 3 صفحہ 450۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا فتاوی عزیزی جلد 2 صفحہ 146 کے اوپر۔ اتنے سارے محدثین کے میرے اور بھی حوالے ہوں گے جو میری نظر میں اب تک نہیں آئے، جتنے آئے میں نے بیان کر دیے، جتنے تھے وہ میں نے ڈھونڈ کے نقل کر دیے۔ میرے خیال سے 8 میں نے حوالے بیان کیے، یہاں 8 کتابوں میں کم از کم یہ موجود ہے ہمارے اہل سنت کے اکابرین کی کہ روض رسول کا دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، حیات النبی بھی پتہ چلی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی پتہ چلا، ابو بکر سے نبی کی محبت کیا ہے وہ بھی پتہ چلا۔ 12 جمادی الاخر 13 ہجری بروز منگل 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے، یہ روایت سن لیں بس، حالانکہ تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں 2 باتیں بس برداشت کر لیں آپ۔ ابو بکر صدیق کی بیوہ کو آپ نے پیغام دیا حضرت عمر نے وصال کے بعد، کہا کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ انہوں نے کہا ابو بکر کے بعد میں کسی کو شوہر پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، آپ مجھ سے ضرور نکاح کریں۔ بار بار پیغام بھیجتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ خلیفہ ہوئے، تخت خلافت پر بیٹھے۔ اس کے بعد پھر پیغام بھیجا تو کچھ صحابہ نے ان کو سمجھایا، کہا دیکھو وقت کے خلیفہ ہے، کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک خلیفہ کی بیوی تھی، اب بھی ایک خلیفہ کی بیوی کہلاؤں گے۔ حضرت عمر بڑے نیک سالے، ایسے نیک سالے شوہر کو تم نے انکار نہیں کرنا چاہیے، باخدا ابو بکر کے بعد کوئی افضل ہے تو عمر ہے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی، نکاح ہوا۔ نکاح کی رات میں اپنے دلہن کے پاس حضرت ابو بکر کی پہلے بیوی رہ چکی تھی، حضرت عمر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ میری شریک حیات ہے، یہ ذرا بتائیں کہ ابو بکر کی شب و روز کیسے ہوتے تھے؟ دن کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، ہمیشہ حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا ابو بکر کی نیکیوں کی ٹوہ میں رہتے تھے، جیسے کہ کل تو بہت سارے واقعات اس پہ گزرے۔ کیسے ان کے حالات، شب کے حالات بتائیے، وہ خلوت کے حالات، گھر میں ان کی کیا مصروفیات رہتی تھی، کیونکہ اس بارے میں سوائے بیوی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ باہر ان کے معاملات تو ہم جانتے ہیں، ان کی نیکیاں میں نے دیکھی ہے، باہر ان کی عبادات کو دیکھا ہے، مسجد نبوی میں ان کا بیٹھنا دیکھا ہے، سرکار کے ساتھ اٹھنا چلنا پھرنا دیکھا ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس ہوتے گھر میں تو کیا ان کے معاملات ہوتے؟ وہ زوجہ رونے لگی اور کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ نے میرے سابق شوہر ابو بکر کی بات کی، خدا کی قسم ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات میں جب رسول سے ملاقات کر کے آتے، وضو کرتے، مصلی بچھاتے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے اور اتنا روتے کہ پوری رات رونے میں گزر جاتی۔ اور ایک ایسی عجیب بات میں نے ابو بکر صدیق میں دیکھی جو کسی میں نہیں دیکھی۔ کہا وہی تو جاننا چاہتا ہوں میں کہ وہ کون سی عجیب بات؟ کہا وہ یہ کہ جب آپ استغفار کرتے
اور رسول کی محبت میں تڑپتے، حضور کے لیے محبت میں آؤ فگا کرتے، تو آپ کے دل سے، آپ کے بدن سے ایسی آواز آتی دل سے جیسے ہانڈی پک رہی ہو، اور کمرے میں کباب جیسے بھوندا جاتا ہے ویسی بو آنے لگتی، گویا آپ عشق رسول اور عشق الہی میں اپنے دل کو جلانے لگتی ہے۔ بس حضرت عمر نے جیسی سنا رونے لگے، کہا خدا کی قسم میں عبادت تو لا سکتا ہوں، آنسو تو لا سکتا ہوں، مگر یہ سوز، یہ خشوع اور خضوع کہاں سے لاؤں؟ یہ دل کا کبابوں کی طرح چلانا کہاں سے لا سکتا ہوں؟ عمر یہ نہیں لا سکتا۔ آئین ایک وقت بس یہی میں جاننا چاہتا تھا، آپ کے لیے طلاق طلاق طلاق۔ انہوں نے کہا آپ نے پھر نکاح کیوں کیا؟ کہا بس اسی لیے تو کیا تھا تاکہ آپ محرم بن جائے تو اس راز کو فاش کر دے، بخدا اور کوئی ارادہ نہیں تھا، طلاق دے دی۔ تو یہ ابو بکر کے شب و روز تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا جلی جلی سی بو سے پیدا ہے سوزش عشق شہ والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کبابوں میں۔ اور دو روایت پہ اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ابلیس سے ایک مرتبہ میرا سامنا ہو گیا، ابلیس سامنے آ گیا، میں نے کہا اے مردود سن ادھر آ، جو میں پوچھوں گا بتاؤں گا۔ اس کو امام عبد الرحمن الصفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 55، حوالہ بھی سن لیں۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا، پوچھئے۔ کہا بتا تیرا سب سے عزیز ترین دوست کون ہے؟ تیرا خاص دوست، تو کس کو اپنا دوست سمجھتا ہے؟ سب سے عزیز ترین دوست کون ہے؟ ابلیس سے سوال کیا۔ شیطان نے کہا یا رسول اللہ بے نمازی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ سب سے زیادہ عزیز ترین میرا وہی دوست ہے۔ سرکار نے کہا اچھا بتا تیرا مہمان کون ہے جس کی تو میزبانی کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ چور، جب کوئی کسی کا چوری کرنے جاتا ہے گویا وہ میرا مہمان ہوتا ہے، میں اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ آقا نے کہا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب بالکل جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتانا، یہ بتا کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے تیرا، کس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، یوں بھی میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا آپ سے، مگر اب تو آپ نے اللہ کا واسطہ دیا تو جھوٹ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے نبی میرا سب سے زیادہ محبوب ترین وہ شخص ہے جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں بکتا ہے، معاذ اللہ استغفر۔ اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے ہیں۔ پہلے آسمان پر کتنے؟ 80,000 ایسے فرشتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آقا کہتے ہیں دوسرے آسمان پر 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بتا دوں اس کا ایک راوی سہیل بن سقر ہے، یہ ضعیف راوی ہے، ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے روایت، ضعیف چلتی ہے ترغیب و ترہیب میں۔ تو دو روایتیں میں نے یہاں اختتام بتائی کہ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ابو بکر صدیق کی محبت والے گروہ میں رہنا ہے کہ ان سینہ پیٹنے والے جاہلوں کے بیچ میں آپ کو رہنا ہے، کہاں رہنا ہے؟ اگر یہاں ہو تو وہ 70,000 فرشتے بھی آپ کے رفیق ہیں جو آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اگر وہاں ہو تو شیطان کے بھی محبوب ہو اور نعوذ باللہ ان فرشتوں کے لعنتوں کے بھی مستحق ہو۔ اس لیے آج ہماری قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ علی کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ کو گالیاں بکے، علی اور اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر صدیق کو ان کے مقام و مرتبے سے کمتر گرائیں، حضرت عمر کی توہین کرے۔ یہ اہل سنت کا ہرگز عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے کو دیکھنا ہے، آج کے پاکھنڈیوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ آج کوئی کتنا ہی بڑا مجمع لے کر کوئی بات کرتا ہو، لیکن اگر ہمارے اکابرین اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ تو گائز واقعی میں بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا، اور صحیح بات ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔